صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آیات نمبر 25 کا ہم خلاصہ پڑھتے ہیں، ساتھ ہی فائدے اور تفسیر صوفیانہ۔ قرآن پاک کے نہ ماننے پر سزا کا ذکر ہو چکا ہے۔ جو قرآن پاک کو نہیں مانے گا وہ عدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار ہو چکی ہے۔ اب اس کے ماننے کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو قرآن پاک کو مانے گا تو ہم نے اس کے لیے جنت کے باغ، حور اور طرح طرح کی نعمتیں کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح مسلمان ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہو اور انہوں نے عبادت، سخاوت، خوش اخلاقی وغیرہ نیک اعمال کیے، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے مرنے کے بعد اس عالم میں ایسے عمدہ اور گھنے خوبصورت باغ دیے جائیں گے کہ جن میں دودھ، شہد وغیرہ کی نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں کے میووں میں عجیب لطف یہ ہوگا کہ سب کی شکل و صورت، رنگت و خوشبو تو یکساں مگر ذائقے الگ الگ ہوں گے۔ اس مشابہت کی وجہ سے جنتی کھاتے وقت سمجھیں گے کہ یہ وہی میوہ ہے، مگر جب کھائیں گے تو ہر بار نیا ہی لطف پائیں گے۔ اور ان کو صرف کھانا اور مکان ہی نہ ملے گا بلکہ ان کے دل لگنے کے لیے اور گھروں کی آبادی کے لیے نہایت ہی پاکیزہ بیویاں بھی دی جائیں گی۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے تو آپ تھوڑا سا، جس کو آپ سمجھ لیں مغموم یا اداس یا بوجھل، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کی دل لگی کے لیے، آپ کی جس طرح کہتے ہیں ذہنی سکون کے لیے حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا پیدا فرمایا۔ تو جو بیوی ہے یہ انسان کی ہر مشکلوں کا حل ہے، بعیشت جو خدا ترس بیوی ہو، جو کہ ساری نفرت کی چیزوں سے پاک ہوں گی، یعنی پیشاب پخانے وغیرہ وغیرہ سے۔ بیویاں بھی ایسی کہ تمام غلاظت سے پاک، صورت نہایت ہی زیبا اور سیرت نہایت ہی اعلیٰ ہوگی۔ ان نعمتوں پر ترا یہ ہے کہ ان کو بڑھاپا، بیماری وغیرہ کی تکلیفیں بھی نہیں آئیں گی۔ یقین مانیں، اب کوئی بندہ یہاں مکان بنا رہا ہے، بلڈنگ، بڑی کوٹھی، اس کے بہت بڑا کاروبار ہے، اربوں خربوں کا، لیکن جب اس کو یہ دل میں خیال آتا ہے کہ یار میں نے کب تک یہاں رہنا ہے، تو ظاہر وہ جتنا حشاش بشاش ہوگا لیکن مایوس ایک مضرور ہوتا ہوا ہوگا، یار پتنی میں نے کل چلا جاؤں، پرسوں چلا جاؤں، مطلب اس کا دل پھر نہیں لگے گا بڑی سے بڑی گاڑی پر، بڑی سے بڑے کاروبار پر۔ تو وہاں پھر نعمتیں بھی ایسی، محلات بھی سبحان اللہ، تے ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ اب تجھے مل گئی ہے، نہ ہی تم نے بوڑھا ہونا ہے، نہ ہی تجھے نکالا دیا جانا ہے، نہ ہی تجھے چھین لیا جانا ہے، اور موت کا کھٹکا نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، موت کو ایک میڈے کی شکل میں لایا جائے گا، مخاطب کر کے دونوں کو، جنتیوں جہنمیوں کو، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جہنمیوں تم نے سدا جہنم میں رہنا ہے، جنتیوں تم نے سدا جنت میں رہنا ہے، نہ کوئی موت ہے تو نہ ہی کوئی دنیا کے سارے عیش موت کی وجہ سے تلخ ہے۔ وہی بات کہ جب موت کا ذکر آتا ہے، جب مرنے کو دیکھتا ہے بندہ، اس کی ساری خواہشیں یکدم ٹھنڈی ہو جاتی ہیں کہ یار ہم نے بھی ایک دن ضرور مرنا ہے، ہم نے بھی ایک دن بڑھاپے میں جانا ہے۔ وہاں یہ تلخی بھی نہ ہوگی بلکہ وہ اپنی عیش و آرام کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے فارغ۔ اب اس سے فائدے کتنے حاصل ہوئے ہیں؟ ایک یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو عرض کیا کچھ ایسے بھی فرقے گردے ہیں جو کہتے ہیں بھی جنت اور جہنم پیدا نہیں کی گئی، قیامت کے بعد پیدا کی جائے گی، جب اسی آیات مبارکہ اور بھی کافی آیات مبارکہ ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔
کیونکہ آدم علیہ السلام وہاں رہ چکے ہیں، حضور علیہ السلام معراج شریف میں وہاں کی سیر فرما چکے ہیں، اور ایسا یات برکت سے معلوم ہوا کہ جنت جنتیوں کے لیے نامزد بھی ہو چکی ہے کہ فلاں فلاں، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کا مال دیکھ کر رہے ہیں، اس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، اس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب جنت بھی پیدا ہو بھی چکی ہے، اور جن جن نے جانا ہے وہ بھی نامزد ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے سے ہم سب کو امت مسلمہ کو اپنی پاکیزہ مقدس و محتشم پاک جنت بلا حساب و کتاب عطا فرما دے۔ نیز حضور علیہ السلام کو کوثر بھی دیا جا چکا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ قرآن پاک یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ دین آ گئی ہو تو اعلان پہلے کیا جا چکا، یہ تو پھر قرآن پاک پر قدغن ہے نہیں، اور دی وہی چیز جاتی ہے جو موجود ہو، ٹھیک ہے جناب۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جنت اور جنت والوں کے لیے فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، ٹھیک ہے جناب۔ تیسرا یہ کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے بلکہ ایمان کے علاوہ ہیں، جو اعمال کرتے ہیں یہ ایمان میں داخل نہیں ہے بلکہ ایمان کے علاوہ ہیں۔ اس کی مثال ہم آپ کو دے چکے ہیں، بے شمار ایسے چہرے فیس ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، ان کو اور اعمال کرنے کا موقع نہ ملا، وہ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہاں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے، اور عطف غیریت چاہتا ہے۔ نیز بہت سے مومنین کو عمل کا موقع ہی نہیں ملتا، اگر اعمال ایمان کے جز ہوتے تو یہ لوگ مومن کیوں کر ہوتے؟ اگر بالفرمان بھی لیا جائے کہ اعمال شرط ہے تو کتنے لوگ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو 12 مثال عرض کر رہا ہوں، جن کو موقع ہی نہیں ملتا اعمال کرنے کا، پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کیا فوت ہو گئے، تو وہ پھر کیوں کر مومن ہو سکتے ہیں؟ لیکن دین اسلام شریعت قرآن پاک کہتے ہیں جس نے لا الہ صدق اخلاص سے پڑھ لیا وہ مومن ہے، ٹھیک ہے جناب۔ چوتھا یہ کہ دنیا میں حیضہ عورت سے جماع کرنا منع ہے، قرآن پاک نے بھی یہی حکم فرمایا ہے، یسألونک عن المحیض قل ھو اذی فاعتزلوا النساء، کہ یہ ایک گندگی ہے، دوران حیض اپنی بیویوں سے دور رہو، اپنی بیویوں سے دور رہو، اس لیے کہ وہ گندی ہیں، اور مرد پاک، جنتی عورتیں ہر طرح پاک ہوں گی۔ اس لیے یعنی کہ آپ سوچیں گے کہ جب حوروں کا ذکر آیا جا عورتوں کا، تو یہ چیز کیوں آیا گیا کہ عورتیں ہر قسم کی گندگی سے پاک ہوں گی؟ مرد بھی تو جتنی عورت گندی ہوتی اتنا مرد نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کو جو قدرتی سسٹم ہر ماہ ہوتا ہے، مرد کا یہ کنسپٹ بھی نہیں۔ عورت جتنی شہزادی ہو، جتنی خوبصورت ہو، جتنی پڑھی لکھی ہو، جتنے اعلیٰ خاندان کی ہو، یا ورمین ہو یا رچ مین ہو، اس نے ہر مہینے اس مصیبت سے گزرنا ہے، جبکہ اور مرد کے لیے بھی اسی طرح عورت پھر دوسرے اس پوزیشن سے گزرتے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نفاس کا خون آتا ہے، کم از کم شریعت کہتی ہے 40 دن، ٹھیک ہے جناب۔ اس کے علاوہ اور بھی ممکن ہے کوئی ایسی چیزیں ہیں جو عورت کے لیے خاص ہے، مرد کے لیے خاص نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ فِيَ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مردوں کو نہیں فرمایا کہ مرد جب پاکیزہ دیے جائیں گے، عورتیں دی جائیں گی پاکیزہ۔ اس سے مراد اس لیے ہے کہ عورتوں کا ہمیشہ پاک نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ چلہ نہیں کر سکتی۔ چلہ جب بھی کوئی عورت کرتی ہے تو وہ 21 دن کا کرتی ہے، قدرتی طور پر اس کے 21 دن مہینے کے کلیئر ہو سکتے ہیں، باقی نہیں ہو سکتے۔ یہ حیض بھی جس طرح کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اماں پاک نے فرمایا تھا کہ کھا لیں، کچھ نہیں ہوتا، آپ نہیں کھانا چاہتے تھے گندم، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا سلام علیہ نے فرمایا کھا لیں، تو آپ کا کہنا مانا، جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کی ذات پاک نے آپ کو اور آپ کی تمام نسلوں کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا کہ ہر میں گو کہ اس کی قدرت کے راز ہیں، اس کے راز ہیں۔ پھر یہ بھی میں نے آپ کو شاید پہلے عرض کیا ہوگا کہ دنیا میں جو سب سے پہلے خون جاری ہوا تھا وہ منگل کے دن ہوا تھا، عورت کا بھی اور ناک قتل کا بھی۔ اس لیے ہم یہ بھی آپ کو عرض کر رہے ہیں کہ جو کسی نے آپریٹ کروانا ہو
اگر وہ منگل کے دن کروائے گا تو اور دنوں کے بنسبت اس کو جلدی اور زیادہ فائدہ ہوگا، بالخصوص اگر چاند کی 27، 28، 29، 30 تاریخ کو یہ آپریٹ کروائے گا تو جہاں اس کو 10 دن لگیں گے آرام آتے آتے، تو وہ 5 دن میں 4 دن میں کلیئر ہو جائے گا۔ باقی قدرت کے سسٹم ہیں، یہ بھی تو آپ سب کو معلوم ہے، وہی حیض جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے، جب وہ حاملہ ہو جاتی ہے وہی والا خون پھر بچے کی غذا بن جاتا ہے۔ یہ اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس کے اپنے راز ہیں۔ لہذا جو مرد گناہوں کی ناپاکی میں لٹرا ہوگا وہ ان کے پاس نہ جا سکے گا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ بھی یاد کر دیں، جو بھی مرد گناہوں میں یہاں لٹرا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو پاک کرنا ہے، وہ اپنی رحمت سے اس کو پاک کر دے، یا پھر اس کا لطر پلا ہو کے کچھ لمحے کچھ دن جہنم میں گزار کر، اور جس طرح سونا تپ کر کندن بنتا ہے اس طرح ان مردوں کو بھی اس طرح پاک کیا جائے گا جو یہاں گندے کرتوت کرتے ہیں اس دنیا میں۔ پانچواں یہ کہ دنیا میں جو شخص حلال جماع سے جنبی ہو اس کو مسجد میں آنا حرام ہے۔ احترام ہو جائے، بیوی سے قربت کر لے، حالانکہ حلال جماع کیا نا، اپنی بیوی سے پاس کیا نا، شریعت پر حلال ہے نا، لیکن وہ حلال چیز والا حلال چیز کو اپنا کر مسجد پاک میں نہیں آ سکتا۔ عورتیں تو اسی دوران آ ہی نہیں سکتی نا، لیکن پڑھی لکھی جہالت والی دنیا میں ہم حیران ہوتے ہیں، کچھ ایسے بچیوں کو ہم پڑھانے کا موقع ملا، وہ ہم سے پہلے اپنے اساتذہ سے پڑھتی تھی تو اسی دوران وہ قرآن پاک پڑھتی رہتی تھی۔ میں تو یکدم حیران ہو گیا ہوں کہ یہ کس نے ان کو پرمیشن دی ہے۔ انہوں نے کہا فلاں پڑھانے آتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی حد نہیں، بس جو ہے نا وہ آنچل سے جا کپڑے سے وہ، میں نے کہا یہاں تو قرآن پاک زبانی پڑھنے کا حکم نہیں ہے، تو وہ دیکھ کر پڑھنا کا دوران ہے، دوران پاک ہے۔ تو یہ پڑھی لکھی دنیا کی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں ہم بہت بڑے بڑے بھاگے مصیبت ہیں۔ تو بلکہ نہ پاک حالت میں نہ ہی مرد آ سکتا ہے تو نہ ہی عورت آ سکتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ شرط حضرت مولا کائنات کے لیے، نبی پاک کی ذات پاک کے لیے، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما وصلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی نہیں تھی۔ یہ ہستیاں دوران ناپاکی بھی مسجد نبی شریف میں ان کو آنے کی اجازت تھی۔ تو جو حرام شہوتیں پوری کرے اس کو جنت میں جانا بھی حرام ہوگا، کیونکہ وہ جگہ پاکوں کی ہے، وہاں پاک ہی جائیں گے۔ چھٹا فائدہ یہ کہ نیک پاک بیویاں اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، یقین مانے۔ اس لیے وہ کسی انگریز کا قول ہے نا کہ تم مجھے پڑھی لکھی بیوی دو تو میں تمہیں پڑھ لکھا معاشرہ دے سکتا ہوں۔ مرد کا بننا کمال تو ہے، اگر گھر میں کوئی بیوی پڑھ جائے نا وہ سمجھے سارا خاندان سدھر جاتا ہے۔ موٹی مثال یوں سمجھ لو، کتنی مسائل ہیں جو ڈائریکٹ ہم اپنی بہنوں کو نہیں بتا سکتے، ڈائریکٹ اپنے بیٹیوں کو نہیں بتا سکتے، ڈائریکٹ اپنی ماں کو نہیں بتا سکتے، گو کہ شریعت اس میں منع نہیں کرتی۔ شریعت اکثر آپ کو مثالیں عرض کرتے رہتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات نے منع نہیں کیا، نہ ہی شرم فرمایا۔ آج کل کے جو ہم چیمپئن بنتے ہیں نا، بڑے شرمشار اپنے آپ کو، حیا والے، ہم جبکہ شرعی طور پر صحیح بات حق بات کہنے کے لیے آپ کسی سے حیا نہیں کر سکتے، بالخصوص اسلام اور دین کا جب معاملہ آ جائے۔ بلکہ کیونکہ ایسے صحبت زیادہ رہتی ہے، جو بیوی اچھی ہو نا، نیک پاک ہو، اس سے انسان کے اندر اپنے میاں کی انڈرسٹینڈنگ، اور جس طرح کہتے ہیں ہم نے بعض ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ساری زندگی ان کی لڑائی ثابت نہیں ہوئی۔ ایک ہمارے پیر بھائی آتے ہیں، صوفی صاحب کے مرید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے اپنی بیوی سے 50 سال کا ساتھ بتاتے ہیں، ایک دن بھی ہماری زبان کڑوی نہیں ہوتی۔ یہ انڈرسٹینڈنگ۔ تو پھر ایسی بھی کوئی ہیں محبت پیار والے، جب ان کے میاں کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی اسی دن یا دوسرے دن وہ بھی چل پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، اچھوں کی صحبت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ صرف صحبت نبی کی وجہ سے تمام مسلمانوں سے
افضل ہے۔ نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، جہاد وہ بھی کرتے تھے، مسلمان بھی کرتے ہیں، روزے وہ افضل کیوں ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں رہے۔ اور جس طرح اکثر ہم آپ کو 3 شعر سناتے رہتے ہیں، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا، یک زمانہ صحبت با انبیاء 1000 سالہ طاعت بیریا، یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ، یک زمانہ صحبت با مصطفیٰ 100 سالہ طاعت بیریا۔ نیکوں کی لوگت 100 سال، انبیاء والمرسلین کی صحبت 1000 سال، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت 100 سالہ طاعت بیریا، 100 سال۔ اب تفسیر صوفیانہ کے بعد اپنا طرف آتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں ایمان حقیقی، ایمان مقبول کا بیج بویا اور اس کو نیک اعمال کا پانی دیا، تو ان کے ایسے باغات ملیں گے جن میں توکل، یقین، زہد، تقوی، صدق و اخلاق، ہدایت، قناعت، پاک دامنی، مجاہدہ، شوق، ذوق، رغبت، خوف، امید، صفائی قلب، وفا، طلب، محبت، حیا، کرم، سخاوت، شجاعت، علم، معرفت، عزت، رفعت، رحمت، ہمت کے گھنے درخت ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس نے حقیقی ایمان کی حلاوت، اکثر یہ پوچھتے ہیں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں، میرا نماز پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا، میرا قرآن پاک پڑھنے کے لیے دل نہیں کرتا۔ جو آدمی اپنے دل کو گناہوں سے دھو لیتا ہے، یعنی استغفار کے پانی سے، توبہ کے پانی سے، وہ پھر بندہ کہتا ہے میں مسجد پاک سے نکلتا ہی نہیں ہوں، مسجد پاک سے نکل جائے، گھر میں بیٹھا ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، دوست میں بیٹھا ہے، مجمع میں بیٹھا ہے، سیاست میں بیٹھا ہے، خوشی میں بیٹھا ہے، غمی میں بیٹھا ہے، اس کی زبان قلب اس کا جاری ہے۔ کیوں جاری ہے؟ اس کو بغیر ایک لمحے سکون نہیں آتا، اس لیے کہ اس کا قلب پاکیزہ ہے اور اس نے چیشنی عبادت کی چکھ چکا ہے۔ بغیر عبادت کے اس بندے کا سکون بھی نہیں ہے۔ جن کے نیچے اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے کرم، اس کی عنایت، اس کے فضل اور توفیق کی نہریں ہوں گی، جب کبھی وہ ان درختوں سے مشاہدہ، کشف تجلی، انور کے پھل کھائیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم اس سے پہلے بھی پا چکے ہیں۔ کیونکہ یہ جس طرح قول ہم آپ کو اکثر عرض کرتے رہتے ہیں، حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کو اس کی خبر ہوئی اس کو پھر دنیا کی خبر نہ ہوئی۔ مطلب جس نے اس ذات پاک کے درشن کر لیے وہ پھر دنیا کا نہیں رہتا۔ اس لیے تو حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں ہم نے ازل سے وضو کیا تھا، ازل سے۔ جی بات کوئی سمجھنے کے قابل بھی نہیں ہے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جو بلا کی لذت اٹھائی اس پاکیزہ محفل میں، اور ایسی لذت اٹھائی کہ ساری زندگی اس جہان میں بھی آ کر، اس لیے تو ہمارے پردادا مرشد کریم فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ آپ فرماتے ہیں صوفیاء جو اللہ والے ہیں وہ تو ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے اپنے آپ کو کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ایمان کی حلاوت، یہ عبادت کی لذت۔ مگر ہر کشف میں علیحدہ لذت اور ہر تجلی میں نیا نور ہوگا۔ جس طرح کہ سائنس دن بدن انوکھے تجربے کر رہی ہے، ہر نیا تجربہ آ رہا ہے، نیا مشاہدہ آ رہا ہے، اس طرح صوفی عارف بھی ہر روز نئی اس کی درشن پاتا ہے۔ تو وہ خود جو فرماتے ہیں ہم تو ہر روزانہ نئی شان سے جلوہ گر ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس راہ میں نئے آنے والے لوگ مشکل سے فرق کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے نور کو نار یعنی آگ سمجھا تھا، تو نور ہی نا۔ آپ نے فرمایا نا اپنی اہلیہ محترمہ کو کہ میں وہ جو آگ جل رہی ہے میں آگ لینے جا رہا ہوں، سورۃ طٰہٰ مبارکہ میں۔ جب وہاں آگ لینے گئے تو آپ نظر نہ آئی، آواز پیارے کلیم میں تیرا رب ہوں جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ مطلب آپ نے نور کو کیا سمجھا؟ آگ سمجھا۔ تو جو ازل سے اس کے واقف ہیں تو پھر ان کو نور نار کا فرق ان کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ نور ہے کہ نار۔ اور فرمایا کہ انی آنست نارا، مگر جب سالک واصل ہو جاتے تو ہر نار میں علیحدہ ذوق پاتا ہے، جن جب اس کی آشنائی آ جاتی ہے۔ ان حضرات کے لیے اس قلبی باغ میں ان پھلوں کے علاوہ عالم غیب سے اور بھی رحمتوں کے جوڑے ملیں گے، یعنی بے شمار رحمتیں ملیں گی۔
جو کہ اغیار کی نظر سے پاک ہوں گے اور وہ ان سے واپس نہ لیے جائیں گے. پھر عطا ایسی کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو دی جائے گی، بلکہ ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گے. صوفیاء فرماتے ہیں کہ جیسے جنت کے پھل دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے نام اور شکل میں، مگر لذت میں دنیاوی پھلوں سے کوئی نسبت نہیں ہے، ایسے ہی سبحان اللہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام علیہم الرحمن کی عبادات اگرچہ نام و شکل میں ہماری عبادت کی طرح معلوم ہوتی ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی ارکان نماز دونوں جگہ یکساں معلوم ہوتے ہیں، مگر لذت و قبولیت میں کوئی نسبت نہیں ہے. کتنا پیارا نسبت نقطہ دے گئے ہیں کہ جس طرح نماز ایک ہے، اسلام دین ایک ہے، ارکان ایک ہیں، جو مقام بلندی شان لذت انبیاء اور اولیاء کو انہی سے ملتی ہے، وہ عاموں کو نہیں ملتی. سیدھی سی بات ہے، وہ بھی تو زبان مبارکیں تھی نا، جو قرآن پاک پڑھ کر داتا بن گئے، قرآن پاک پڑھ کر حضور غوث پاک بن گئے. ہم بھی تو وہی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں. ہم تو یہ ولی اللہ بننا تو بڑی دور کی بات ہے، ابھی تک پکے سچے جس طرح کہتے ہیں بندے تو پتر نہیں بن سکے. صحابہ بھی تو یہی قرآن پاک پڑھتے تھے، نبی پاک کی ذات پاک نے تو یہی قرآن پاک پڑھا. ان پاک ہستیوں کی جب عبادات میں فرق ہے تو پھر وہ کس طرح کے کم عقل کہتے ہیں کہ وہ ایک ہم جیسے انسان بشر ہیں. اس لیے ہمارا پہاڑ بھی سونا، خیرات کرنا صحابہ کے ایک سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا. یہ تو حدیث پاک مشہور و معروف ہی ہے کہ میرے ایک صحابہ کا ایک درہم دینار خرچ میرے امتی کا پہاڑ سونا خرچ کرنا برابر نہیں ہے. تو خاصہ کی عبادت بھی خاص ہے، ان کے ذکر بھی خاص ہے، عاموں کے ذکر بھی عام ہے، ان کی عبادت بھی عام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.